اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ السلام لن یزک العمل حتی یقارنہ العلم۔ مولا متقیان کا یہ قول بھی جو آپ کی گوش گزار کیا گیا ہے اہم ترین قول ہے، اور اس کے اوپر بھی جتنا غور و فکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنا آپ کو اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ لن یزک العمل، کسی بھی عمل کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ تزکیے کا مطلب تصفیہ، تصفیے کا مطلب بہترین کرنا، اچھا عمل کر دینا، اس کو بہترین سنوار دینا، نوک پلک بہتر بنا دینا۔ تو لن یزک العمل، ہرگز کسی عمل کی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کسی عمل کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، کسی عمل کو پاک و صاف نہیں بنایا جا سکتا حتی یقارنہ العلم، جب تک کہ اس عمل کے ساتھ علم کو نہ ملا دیا جائے۔ یعنی علم کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ علم عمل کے ساتھ میں آ کے عمل کو بہتر سے بہتر قرار دیتا ہے، اچھے سے اچھا قرار دیتا ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی نہیں ہے۔ اسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو انسان عمل کو درست کرنے کے لیے کاوش کرنے کی لیے مسلسل کوشاں رہتا، اور جو کوشاں رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ اس کا علم اس کے عمل کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ المعرب والمبنی والاسم منہ معرب ومبنی لشبہ من الحروف مدنی یشیر الی ان الاسم ینقسم الی قسمین۔ صاحب الفیہ محمد ابن مالک نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ ان الاسم ینقسم الی قسمین، کہ اسم دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے، یعنی اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ احدہما، ان دونوں پہلا، المعرب، معرب ہوتا ہے۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ وہو ما سلم من شبہ الحروف، معرب اسے کہتے ہیں کہ جو شبہ حرف سے سالم ہو۔ المعرب وہو ما سلم من شبہ الحروف، معرب اسے کہتے ہیں جو شبہ حرف سے سالم ہو، اس میں شبہ حرف نہ پائی جائے، اسی طرح کی کوئی شبہ حرف نہ پائی جائے۔ یہ شبہ حرف ہونا یہ مبنی کی علامت ہے۔ والثانی المبنی، دوسرا مبنی ہے، وہو ما اشبہ الحروف، جو حروف سے مشابہ ہو اسے مبنی کہتے ہیں۔ وہ اسم جو حرف سے مشابہ ہو اسے اسم مبنی کہتے ہیں، اور جو اسم شبہ حرف سے سالم ہو، اس میں کوئی مشابہت نہ پائی جاتی ہو، اسے معرب کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گیا؟ وہو المعنی، شبہ حروف سے نہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے معنی میں شبہات ہو۔ بقول لشبہ من الحروف مدنی، یہ جملہ انہوں نے کہا ہے وہو المعنی، اور یہی معنی ہے بقول ہی ابن مالک کے اس قول کے، کس قول کے؟ لشبہ من الحروف مدنی، کیا مطلب؟ اے لشبہ مقرب من الحروف، کہ جو حروف سے شبہ میں قریب ہو۔ مدنی، دنا، یدنو، دنا قرقر کو معنی ہوتا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اور قریب، مدنی جو مقرب ہو حروف سے شبہ میں، شبہ سے حروف میں مقرب ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ علت البناء منحصرۃ عند المصنف رحمہ اللہ تعالی فی شبہ الحرف، تو یاد رکھیے مبنی کی بنا کا سبب اور اس کی علت مصنف کے نزدیک صرف ایک چیز میں منحصر ہے، وہ یہ کہ وہ اسم حرف سے مشابہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اسم حرف سے مشابہ ہو تو اسے مبنی کہتے ہیں۔ یہ کس کے نزدیک؟ مصنف کے نزدیک، محمد ابن مالک جو صاحب الفیہ ہیں نے 1000 شعر میں کہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ثم نوع المصنف وجوہ الشبہ فی بیتین اللذین بعد هذا البیت، پھر مصنف نے
اس بیت کے بعد جو دو بیت بیان کیے ہیں ان دونوں بیت میں وجوہ شبہ کو بیان کیا ہے، تنویع کی. ثم نوع المصنف، مصنف نے تنویع کی ہے، نو کیا ہے وجوہ شبہ، شبہ کے وجوہ کو، یعنی وہ جتنی شبہ کی وجوہات ہیں، کتنی طرح کی مشابہت ہو سکتی ہے، مشابہت کتنے انداز کی ہو سکتی ہے، ان تمام وجوہ شبہ کو مصنف نے دو بیت میں بیان کیا. کون سے؟ اللذین بعد هذا البیت، جو اس بیت کے بعد میں آیا ہے. وَهَذَا قَرِيبٌ مِّن مذہب ابی علی فارسی رحمہ اللہ. اور یہی جو گفتگو مصنف نے کی ہے وجہ شبہ بیان کرتے ہوئے جتنی بھی وجوہ شبہ ہیں ان سب کا، یہ ابی علی فارسی کا مذہب بھی یہی اس سے قریب تر ہے. ابی علی فارسی بھی یہی کہتے ہیں، مصنف بھی یہی کہتے ہیں. حیث جعل البناء منحصرا فی شبہ الحرف او ما تضمن معنی، اس اعتبار سے کہ ابی علی فارسی نے بھی مبنی کے مبنی ہونے کا سبب صرف اور صرف شبہ حرف میں منحصر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حیث جعل البناء، انہوں نے قرار دیا ہے بنا کو منحصر قرار دیا، یعنی کہ مبنی کو مبنی اس لیے بنایا گیا ہے فی شبہ الحرف چونکہ وہ حرف سے مشابہ ہوتی ہے. او ما تضمن معنی، یا وہ اسم کے جس میں معنی حرفی پائے جاتے ہوں. کوئی مسئلہ ہے معنی حرفی پائے جائیں یا حرف سے مشابہت رکھتی ہو، بات تو ایک ہی ہے. وقد نص سیبوے جو بہت بڑا نحوی گزرا ہے اس نے بھی سلسلے میں یہی بات بیان کی ہے. کیا الا ان الی البناء کلھا ترجع الی شبہ الحرف، یاد رکھیے سیبوے نے کہا ہے اور اس پہ باقاعدہ نص کی ہے کہ مبنی کی جتنی بھی علتیں ہیں وہ سب کی سب علت بنا جو ہیں ایک ہی چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ شبہ حرف، کہ اگر حرف سے مشابہ ہو تو مبنی ہے، حرف سے مشابہ نہ ہو تو معرب ہے. وممن ذکرہ ابن ابی الربیع، اور یہی بات صرف اکیلے سیبوے کی نہیں ہے، ابن ابی الربیع نے بھی یہی ذکر کیا ہے. کہ کتنے نام آ گئے؟ ابی علی فارسی ایک، سیبوے دو، اور ابن ابی الربیع چار. یہ چار نام، تین نام سامنے آ گئے مصنف کے علاوہ، مصنف چوتھے ہو گئے. تو چاروں کا مبنی کے مبنی ہونے کا سبب اور علت کیا سامنے آیا؟ شبہ حرف، کہ اگر اسم حرف سے مشابہ ہو تو مبنی ہے اور حرف سے مشابہ نہ ہو تو. اب وہ دونوں بیت کون سے؟ کالشبہ الوضعی فی اسم جئتنا والمعنوی فی متا وفی ہنا وکنیابۃ عن الفعل بلا تأثر وکافتقار اصلا. ذکر فی هذین البیتین وجوہ شبہ الاسم للحرف اربعۃ مواضع. مصنف نے ان دونوں بیت میں ذکر کیا ہے کہ اسم جب حرف سے مشابہ ہوتا ہے تو اس کی وجوہات چار ہوتی ہیں، چار طرح سے اسم حرف کے مشابہ ہو سکتا ہے. فالاول، پہلا، شبہہ فی الوضع، وضع میں اسم جو ہے وہ حرف کے مشابہ ہوگا. جیسے حرف وضع ہوتا ہے تو اس طریقے سے اسم بھی وضع ہے. کیسے؟ کأن یکون الاسم موضوعا، جیسے وہ اسم جس طرح بنا ہے ایسے ہی وہ بنتا ہے. علی حرف واحد، کہ اسم جو ہے وہ ایک حرف بن جائے. جیسے قطع فی ضربتو یا ضربتی یا ضربتا، تاء الفاعل، تاء فاعل کیا ہے؟ ضربتو، کس نے مارا؟ میں نے مارا. میں کون ہے؟ اس میں ہے کہ نہیں؟ ضربتا، تم نے مارا. یہ تا کیا ہے؟ تاء الفاعل ہے. فاعل کیا فعل ہوتا ہے اور اسم ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو یہ تا یہاں فاعل ہے، یعنی اسم ہے. اور کیسے ہے؟ وضع کے اعتبار سے ایک حرفی ہے. حرف بھی ایک حرفی ہوتا ہے، یہ بھی ایک حرفی ہو گیا، اسم بھی. تو شباہت وضعی کہتے ہیں اس کو، شباہت وضعی. او علی حرفین، یا چونکہ حرف دو حرفی ہوتا ہے ایسے ہی کوئی اسم بھی دو حرفی ہو جائے. کنا فی اکرمنا یا اکرمنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بن جائے. وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ،
اور اسی بات کا اشارہ کیا ہے مصنف نے اس قول سے فسم جئتنا، جئتنا دو اسم میں، جئتنا فتا فی جئتنا اسم، تا جو ہے جئتنا کے اندر، جئتنا، جئتنا آپ میرے ہمارے پاس آئے، جئتا آپ آئے، نا ہمارے پاس، جئتنا تو فتا فی جئتنا اسم، تا اس کے اندر تا تاؤل فائل ہے اس میں، لأنہ فائل ہو مبنی، مبنی ہے، لأنہ اشبہ الحرف الوضع، اس لیے کہ یہ حرف کے مشابہ ہے، کاہے میں؟ فی الوضع میں، شباہت وضعی پائی جاتی ہے، فی کون اس بنیاد کے اوپر، علی حرف واحد کے ایک حرف کے اوپر، وکذالک نا اسم، یہ نا بھی اسم ہے، لأنہا مفعول، اس لیے کہ یہ مفعول ہے، وہ مبنی، یہ بھی مبنی ہے، کیوں؟ لشبہ الحرف فی الوضع علی حرفین، اس لیے کہ حرف سے اس بات میں مشابہ ہے کہ یہ جس طریقے سے حرف دو حرف میں وضع ہوتا ہے، من، من، اللہ مثلا تین حرفی ہو گیا، یا اور مختلف حروف لے لیجئے، جہاں پہ جو دو حرفی حروف لے لیجئے، ہاں تو وہ جس طرح وہ ایک حرفی ہے، دو حرفی ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ بھی دو حرفی ہے اور یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ والثانی بعد میں صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔